آج سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہوئی اور اس میں کچھ ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کے قیام کے بعد سپریم کورٹ سے گرما گرم خبریں اور ریمارکس آنا کچھ کم ہو گئے تھے، لیکن آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک نہایت ہی اہم کیس کی سماعت کی، جس کیس میں قانونی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی نتائج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے آج معاملہ تھا سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا۔ آئینی بینچ نے دوسرے مقدمات چھوڑ کر اس مقدمے پر فوکس کیا اور سماعت کی۔ سماعت کے دوران جج صاحبان نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے مختلف آئینی اور قانونی سوالات کیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے، آئین کلیئر ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ریمارکس اس وقت دیے گئے جب وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو کا ہی ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک ہی محدود کیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آرمی ایکٹ صرف آرم فورسز تک محدود نہیں، اس میں مختلف کیٹیگریز شامل ہیں۔ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سوال ہی یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر شہری کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہی تو سب سے اہم سوال ہے، اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سوال کا جواب بہت سادہ ہے، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا، اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، ملٹری کورٹ سے سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ بے حد سنجیدہ ہے۔ اگرچہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے سویلینز کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوں گے اور وہ اپنی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف تحریک انصاف اور حکومت کی کمیٹیاں مذاکرات بھی کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ملٹری کورٹ میں کیسز ہی 9 مئی کے لوگوں کے ہیں، ایسے میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس فیصلے کے قانونی کے ساتھ ساتھ سیاسی نتائج بھی ہوں۔ ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے ذرا نظر ڈالتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہے ورلڈ زون۔ اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ قومی خبروں کے ساتھ ساتھ آپ سے دنیا کی اہم خبریں بھی شیئر کی جائیں۔